زندگی کا دیا ہوا چہرہ عشق دریا میں دھو کے آئے ہیں. فرحت اللہ خان گئے تھے وہاں، فرحت احساس ہو گیا. فرحت احساس کو دریافت تو کر سکتے ہیں، فرحت احساس کو ایجاد نہیں کر سکتے. وہ کسی ایک زمانے، کسی ایک نظریے یا کسی ایک صنف تک محدود نہیں. ان کی شخصیت خود ایک سفر ہے، سوچ کا بھی، لفظ کا بھی اور جذبات کا بھی. 25 دسمبر 1950 کو اتر پردیش کے ضلع بہرائچ کے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے فرحت احساس، اصل نام فرحت اللہ خان، نے بچپن ہی سے کتابوں اور سوالوں کی دنیا میں سانس لینا شروع کر دیا تھا. ابتدائی تعلیم بہرائچ میں ہوئی، مگر ذہن بہت جلد اس دائرے سے آگے نکلنے لگا. یہی جستجو انہیں پہلے لکھنؤ یونیورسٹی اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لے گئی، جہاں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ فکری تحریکوں نے ان کے شعور کو ایک مضبوط سمت دی. یہاں انہوں نے خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، احمد صورتی، وحید اختر اور قاضی عبدالستار جیسے عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور آشفتہ چنگیزی، مہتاب حیدر نقوی اور ابوالکلام قاسمی جیسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک فعال علمی و فکری ماحول قائم کیا. فرحت احساس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ پڑھتے بہت تھے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ پڑھتے تھے، یعنی جس میں وہ فلسفی میں BA کر رہے تھے اس کے علاوہ وہ دنیا بھر کا لٹریچر، لائبریری، یہ وہ آزاد لائبریری میں ہر وقت رہنا، پھر باتیں کرنا، بحث کرنا، بیٹھنا اٹھنا، یہ سب تھا. اس کے بعد ان کا کچھ ایسا رویہ تھا کہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا، بھئی یہ سب اضافی قدریں ہیں. یعنی کوئی بھی بات کہیے کہ صاحب یہ ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے، تعلیم حاصل کر کے ڈگری، بولے یہ سب اضافی قدریں ہیں، اصل تو زندگی کچھ اور ہے. اس کے بعد وہ دہلی آئے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ان کے علمی سفر کو مزید گہرا کر دیا. 1979 میں دہلی سے شائع ہونے والے اردو ہفت روزہ ہجوم کی ادارت سے ان کی ادبی اور صحافتی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا. یہیں انہوں نے نظریاتی بحث، اداریہ نگاری اور تخلیقی صحافت کو اپنا میدان بنایا. بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ باہر کے حوالے جو ہیں یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ کو سمجھنا ہے خود کو اور دنیا کو اور کائنات کو، تو یہ تمام حوالے آپ کے اندر ہی پوشیدہ ہیں. تو وہ ظاہر ہوتی ہیں بہت محدود چند لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، جن میں سے فرحت احساس ایک ہیں. سن 1987 میں روزنامہ قومی آواز سے وابستگی نے اردو صحافت میں ان کی شناخت کو مزید مستحکم کر دیا. اس کے بعد سن 1998 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستگی نے انہیں فکری اور علمی مکالمے کے ایک نئے مرحلے میں داخل کیا. اسی زمانے میں آل انڈیا ریڈیو، BBC اردو اور دیگر پلیٹ فارمز پر ان کے تبصرے سنجیدہ فکر اور متوازن تجزیے کی علامت بنے. فرحت احساس کی شاعری محض ادب نہیں ہوتی، اس میں تاریخ بولتی ہے، تہذیب سانس لیتی ہے اور انسانی تجربہ اپنی پوری پیچیدگی کے ساتھ سامنے آتا ہے. فرحت احساس بلا شک و شبہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پورے بر صغیر میں غزل کو جس طرح انہوں نے برتا اور جس طرح اس میں پل پل بدلتے ہوئے وجود کی جو جھلکیاں انہوں نے پیش کی ہیں، اور جس میں ایک جدید انداز کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ ادھر آ کے دیکھیں تو اس میں ایک خاص طریقے سے کلاسیکی انداز بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. اردو، ہندی، برج اور اودھی پر ان کی مضبوط گرفت، نیز انگریزی زبان اور مغربی فلسفے کے گہرے مطالعے نے ان کے کام کو ایک وسیع تناظر عطا کیا ہے. تو یہ جو وجودی فلسفہ ہے، ایگزسٹنشیلزم ہے، اس سے انہیں بہت زیادہ یعنی دلچسپی ہمیں لگتی تھی، جتنا ہم ان کو سمجھ پاتے تھے اس زمانے میں. جب ہم آج دیکھتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو باتیں ہم نے اس زمانے میں اس طریقے سے محسوس کی وہ شاید صحیح تھی. جب ریختہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی تو فرحت احساس نے اس کی فکری بنیادوں اور ادبی سمت کو واضح صورت دی. آج کل وہ ریختہ فاؤنڈیشن کے چیف ایڈیٹر ہیں اور اردو کے اس سب سے بڑے عالمی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی رہنمائی کر رہے ہیں. Papa touches many lives. His impact goes beyond words, beyond the paper and pen, and for me, it also went beyond borders. Dad also may not start arguments, but he unabashedly challenges the world in his writing, and that's what he imparted onto me. I remember Dad said, "Tumhe gana aata hai to tum wahi karo. Yahi padh lo, yahi namaz hai." He's very passionate about poetry and all arts and creative pursuits, and he loves seeing that same passion reflected back at himself. Poetry runs in his blood. We have been grocery shopping together, and he will recite something based on how vibrant the color of the fruits around him was. He appreciates all small details around him, things that are not always obvious or even noticed by everyone. فرحت, اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو. اور مجھے قزان ذاکس کی بات یاد آتی ہے کہ میں نے بادام کے درخت سے کہا مجھ سے محبت کی بات کرو, اور وہ شگوفوں سے بھر گیا. فرحت احساس کا جب ذکر آتا ہے تو آپ بے اختیار محبت سے, خوشبو سے, نرمی سے, سکون سے بھرنے لگتے ہیں, کھلنے لگتے ہیں. شاعری فرحت کی محبوبہ ہے, ان کا وصال ہے, اس کے ساتھ خوب کھل کھیلتے ہیں, اور وہ بھی کسی ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر. سن 1973 میں شروع ہونے والے ان کے شعری سفر کی پہلی قسط میں رونا چاہتا ہوں 2003 میں ساہتیہ اکیڈمی سے منظر عام پر آئی. اس کے بعد شائع ہونے والے مجموعے شاعری نہیں ہے یہ 2011 اور 2017 میں قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا دیوناگری ایڈیشن ان کے تخلیقی سفر کا خوبصورت اظہار ہیں. اور آج وہ خوبصورت دن ہے کہ ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ریختہ پبلیکیشنز ان کی کلیات مجھ کو میری یاد آ رہی ہے کہ نام سے اردو اور دیوناگری رسم الخط میں شائع کر رہا ہے. فرحت احساس کا سفر دراصل ایک شاعر, ایک ناقد, ایک محقق, ایک استاد اور ایک صحافی کا مشترکہ سفر ہے جو آج اردو کے فکری سرمایہ میں نئی وسعت کا استعارہ بن چکا ہے. وہ نہ صرف ہمارے عہد کا ایک بڑا نام ہے بلکہ نوجوان اہل قلم کے لیے فکری دیانت, سوال کرنے کی جرأت اور علمی سنجیدگی کی روشن مثال بھی ہیں.